सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये अकीदा तो हमारा पैगंबरों के बारे में नहीं है। पैगंबर को भी जब अल्लाह बताता है तो गैबी खबर पता चलती है। पैगंबर को भी जब अल्लाह ताला किसी मामले में कोई मौजज़ा देता है तो वो करके दिखा सकता है। ये ज़हन में रखिएगा, खुद नहीं कुछ कर सकता, पूरा कुरान इसके ऊपर गवाह है। रमजान मुबारक की चांद रात को हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब दिन निकला तो इन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया, तो गोया रोजा रखा इन मानो कर कि आपने मतलब सारा दिन, तो यूं सारा रमजान इसी तरह गुजारा। दिन को दूध नहीं पीते थे, रात को पीते थे, यूं आपने रोजे रखे। करामत होती वही कि जो मामूल से हटकर जो बात होती है कि ये वाकई एक अनहोनी सी बात है, ये जनरल होती नहीं है। अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। तो वो एक दिन के बच्चे को रोजा रखवा सकता है, उसके जहन में डाल सकता है, दिल में डाल सकता है कि दूध नहीं पीना है, तो बच्चे ने नहीं पिया। तो हमारे मुर्शिद गौस पाक जो थे मादरजाद वली थे। मादरजाद वली उसको बोलते हैं जो पैदाइशी वली हो, माँ के पेट से निकले ही विलायत का ताज पहनकर। बच्चा तो आता है रोता हुआ, ये अल्लाह अल्लाह करते हुए आए थे। हम बच्चों में फर्क है ना कि जैसे ये पैदा हुए तो इनकी जबान पर अल्लाह ये लफ्ज था मुर्शिदी गौस आजम की। मैं तो बात करूंगा मुसलमान से, ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, हम मनने वाले सोचने वाले नहीं। ताला हर शे पर कादिर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने पिंगोड़े में ये ऐलान कर सकते हैं, तो हजरत गौस पाक ने अगर रोजा रख लिया पैदा होती तो क्या हो गया इसमें। इस तरह शुकूक और शुबुआत और वसवसे नहीं पालने चाहिए। बात वही है कि ये सब करता कौन है? अल्लाह। अल्लाह पाक कादिर है। जब ये हुआ तो गौस पाक का भी हुआ। अब अगर आइंदा भी किसी और बुजुर्ग का इस तरह होता है तो सिमरने वाले अल्लाह पाक हर शे पर कादिर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ना हो, कि है करामत। करामत होती वही है कि जो मतलब जिनको अक्ल की कसौटी पर तो परखा नहीं जाएगा सिवाय मानने के। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि हम आप पर हरगिज ईमान ना लाएंगे ता वक्त है कि आप हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा जारी कर दें, या आपके लिए खजूर और अंगूरों का बाग हो, या आप इसके दरमियान नहरें जारी कर दें, या आप आसमान को टुकड़े टुकड़े कर दें, या अल्लाह और फरिश्तों को सामने ले आएं, या आपके लिए सोने का कोई घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाएं। हम चढ़ने को भी नहीं मानेंगे ता वक्त है कि हमारे सामने कोई किताब लेकर ना उतरे। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नबी इनसे फरमा दो कि मैं तो इसके सिवा कुछ नहीं कि सिर्फ एक बशर और रसूल हूं। हाय हाय हाय। यही बात जब हम कहते थे कि अंबिया खुद कुछ नहीं करके दिखा सकते तो कहते थे ये मुनकिर हैं, और जब उनके पास हिदायत आ चुकी तो उन्हें सिर्फ इस बात ने ईमान लाने से रोका कि अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा। आप कह दीजिए अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम आसमान से फरिश्तों को रसूल बनाते। अल्लाह अकबर। यही तो गल तो मनवाने तुसीं तो कहंदे हो नहीं आए बशर बन गए ने अंदरों नूर ने, इत्थों ते अल्लाह कह रहा है अंदरों बाहरों बशर ही ने। हाँ, रूहानी एतबार से जो नूरानियत हम क्लेम करते हैं वो तो कुरान भी नूर है, बुखारी भी नूर है, मुस्लिम भी नूर है, नबी इस्लाम की अहादीस भी नूर है, रसूलुल्लाह भी नूर है, सहाबा इकराम की तालीमात भी नूर है, नूर हिदायत है। वो कौन इनकार करता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक आयत इनका पूरा अकीदा खा जाती है। ऐ नबी, अल्लाह अकबर। सर ये इतनी सख्त आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत नंबर 6 आयत नंबर 35 सूरतुल नाम। व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम। और ए नबी अगर आपको गिरा गुजरता है, आपको इस चीज से दुख पहुंचता है कि ये काफिर आप पर ईमान नहीं ला रहे, किस बुनियाद के ऊपर? कि ये नबी मुंह मांगा मोर्जा क्यों नहीं दिखा रहा। हमारे नबी का मोर्जा दावा नबूवत वाला कुरान है। वैसे आपके बेशुमार मोर्जा आते हैं लेकिन दावा नबूवत वाला कुरान है। जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दों को जिंदा करना और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लाठी का अजदहा बनना था, इस तरह का मोर्जा हमारे नबी का कुरान है। और उसके पीछे रीजन यह है हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक के लिए थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इस किताब को महफूज कर दिया। और सूरतुल अनकबूत में जिक्र है कि ये नबी का मोर्जा है कुरान। अगले अंबिया का मोर्जा टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले होते थे दावे नबूवत के। वैसे हमारे नबी को भी मिले लेकिन वो दावे नबूवत के लिए नहीं, दावा नबूवत के लिए कुरान। क्यों? वो मोर्जात उनकी जिंदगी तक थे। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी किसी को मिल जाए ना, चाहे वो आप इमाम काबा के हाथ में दें, चाहे दाता साहब पकड़ लें, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी साहब पकड़ लें, चाहे वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पौ पकड़ ले, यरूशलेम में बैठा हुआ कोई यहूदी आलिम पकड़ ले, उसने अब अजदहा नहीं बनना। लेकिन कुरान वो मोर्जा है जो नबी इस्लाम के पास भी मोर्जा था, आज भी मोर्जा, क़यामत तक मोर्जा, आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए। व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम। ए नबी अगर आपको गिरा गुजरता है कि काफिर आपको नहीं मान रहे, एराज कर रहे हैं आपकी दावत से, फ़इन इस्तताअता, अगर आप में कोई ताकत है ना, हाय 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 हाय, वो अब्दुल कादिर जिलानी है जेड़ा रूह खोल आंदे ने, छड़ दो अब्दुल कादिर पै गए विच। अब्दुल कादिर दी मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुम्हारे पुठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे औस पाक ने फरमाईयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत,
فرماتے ہیں ایک بندہ بہت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. اور مرزا جیل میں بولے گا وہ جی عذاب کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آمدا، کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آمدا، ککھ نہیں آمدا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے. ہائے 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 ٹارزن پہ گیا وچ. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے. ٹھیک ہے چھوڑ دو یار. اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا نبی آپ تو بنائیں. او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ. ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں. اللہ دے بندے ہو، اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے. نگاہ ماری دے کرتا، زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں. آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی. ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں. جنہیں پلٹنی تھی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ تم دکھا سکتے ہو. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو یہ ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے. اگلے الفاظ تو سخت ہیں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی قرآن شریف ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے. تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے. انہوں نے کہا چلے میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے، تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا. یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں، لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے. آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. ہائے ہائے. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں. والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے. یبعثہم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی، ان کی جانب سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے، بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین، اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، خود نہیں کچھ کر سکتا. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب اس کو پھینکتے تھے اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے، آگے سمندر،
ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی, راستہ نہیں نکال سکتی تھی, اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ درخت کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ, ہم اسے دوبارہ اسی حالت میں واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں ہے, نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے, اس میں آپ چند قدم آگے چلے, ہاتھ اٹھایا. بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے, لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت, آپ کی نگاہیں گئیں, آپ کا ہاتھ مبارک بھی, اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے, ہم کہتے ہیں کافر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے. ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے جواب دینا جائے نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے, اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر, میں بھی کوئی فرشتہ ہو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ کچھ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, کوئی قادیانی جیسا. تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے کوئی فرشتہ تھا. اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا, کر سکتے نہیں کرو. کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو, یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے. دیکھو اندازہ کریں, جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں. ہاں, ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا, جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں, میں رسول ہوں. اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, یہ بھی کرے. اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے, کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا. سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا, پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا. آپ سے جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے آپ نہیں دکھا رہے, وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی ہم اسے مانتے ہیں. اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے, سورہ مریم میں, سورہ آل عمران میں, جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں
यहां पर मिलेगा। और यह भी डॉक्ट्रिन टूट गई कि इस तरह के कोई करामत या मोर्जे की वजह से किसी का मर्तबा ऊंचा नहीं हो सकता। इसी की बुनियाद पे नबी इस्लाम इसके बगैर भी इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में बैतुल मक़दिस में अंबिया की इमामत फरमाई, अगरचे नबी इस्लाम को यह मोर्जा नहीं दिया गया। इस दुनिया में सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, किसी पैगंबर से नहीं किया, ना हमारे नबी से किया। हमारे नबी से हुआ शब मिराज, इस दुनिया में नहीं हुआ, आसमानों पर हुआ। तो क्या इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा ओवरऑल हमारे नबी से ज्यादा हो गया? नहीं। बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, सब लोग नंगे उठाए जाएंगे। क्या इसकी वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा हमारे नबी अलैहिस्सलाम से ओवरऑल ज्यादा हो गया? जुज़वी फजीलत किसी को भी हासिल हो सकती है। ये क्यों धक्के से साबित करते हैं कि अगले जो जो करते थे वो ये भी करके दिखाएंगे? तो करो ना, मैनो क्या है, करो, मनवा लो। दुनिया तो कभी गौस कुतुब अब्दाल से खाली नहीं होती ना, बकौल आपके, लाओ ना। तो हम ये मुर्जात और करामात तो बाद में देखेंगे, हम पहले कहेंगे बाबा जी निगाह मारो और फेसबुक और यूट्यूब से नबी इस्लाम के खिलाफ जो वीडियोस अपलोड हैं और जो 60,000 किताबें पिछले 100 साल में लिखी गई हैं, सारों की स्याही जो है खत्म हो जाए, सारी वीडियोस डिलीट हो जाए। करो, करके भी ना दिखाएं और फिर आप अगलों की धौंस लगा के हमसे चीजें मनवाने की कोशिश करें, यह काम ना करें, यह आप गलत कर रहे हैं।